والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اور سب سے آگے سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اس میں ابدالآباد رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بندگان خدا مہاجرین میں سے، انصار میں سے، ظاہر ہے ان کا حدیث مبارکہ میں بڑا ذکر آپ کو مل جاتا ہے، باقاعدہ ناموں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کچھ ایسے عرابی ہیں یعنی کچھ ایسے دیہاتی جو منافقین کے ساتھ مل گئے، منافق ہو گئے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کچھ اہل مدینہ سے بھی ہیں ایسے جو نفاق کو ہی پسند کرتے ہیں۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ پکے ہو گئے ہیں نفاق پر۔ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے لیکن ہم تو انہیں جانتے ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، ہم انہیں 2 بار عذاب کا مزہ چکھائیں گے، پھر لوٹائیں گے انہیں بڑے عذاب کی طرف۔ یعنی ایک تو نافرمانی کا عذاب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہے اور یہ ہدایت پر نہیں آتے، تو یہ تو بہت ہی خوفناک نافرمانی اور خوفناک عذاب کی قسم ہے کہ ہدایت سامنے ہو اور انسان ہدایت قبول نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کا ذکر فرمایا، اور دوسرے ظاہر ہے کہ ان کی بدنامی اور عالم اسلام سے ان کا جو ایک اتفاق تھا یا الحاق تھا وہ بھی ختم ہونے کا امکان، اور پھر انہی عذابوں سے گزرتے ہوئے اس تانے تشن کی زندگی سے آخر وہ پھر جہنم کی آگ کی طرف چلے جائیں گے۔ وآخرون افترقوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، انہوں نے ملا جلا دیے ہیں کچھ اچھے عمل اور کچھ برے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اب امکان اس بات کا ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس میں بہت بڑی تعداد کے لوگ ہیں کہ تتر بٹیر جیسے ہم جیسے لوگ ہیں کہ نیکیاں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں، تصویر کش خود ہیں، اچھی اور بری تصویریں خود ہی۔ انسان نے سب سے زیادہ کام اسی چیز پہ کیا ہے، ہر مذہب کے آدمی نے کیا ہے اور مسلمانوں نے بھی بڑی توقع سے کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی تصویر کشی شروع ہو گئی تھی اور الٹے الٹے سوال پوچھے جاتے تھے، عجیب عجیب ایسے سوال پوچھے جاتے تھے کہ جن کا جواب مل جائے تو وہ اس پہ عمل نہ کریں، عمل نہ کیا جا سکے کسی طرح رعایت میں، اور ان کا ذکر ہے پوری اس صورت کے اندر کہ یہ ایمان تو لے آئے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بڑے وفادار خود کو ثابت کرتے ہیں، اچھلتے کودتے بہت ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ عمل کرنے والے نہیں ہیں سیدھے راستے کے لیے۔ یہ ایسی توجیہات پوچھتے ہیں کہ جی کسی طرح ہمیں کوئی اسکیپ کا راستہ مل جائے باہر نکلنے کا، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اسی زمانے میں ایسے ہی موجود ہیں۔ تو انہوں نے نیک عمل اور برے عمل ملا دیے ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ، حج، شور شرابہ بہت ہے، اور بنیادی طور پہ اندر سے جو ان کا پریکٹیکل ہے، اب وہ اس کے لیے آپ فزیکلی ان کو بلا لیں تو یہ حاضر نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گناہ بخش دے گا، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے صدقات وصول فرما لی، کیونکہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ جو منافقین ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کے صدقات بھی وصول نہ کیے جائیں۔ اگر یہ کچھ کیش دیتے ہیں، کچھ امداد کرتے ہیں تو ان سے وہ وصول نہ کی جائے، کیونکہ صدقات کا کام تو یہ ہے کہ وہ آپ کے باقی اعمال کو پاک کر دیتا ہے، اور آپ کی جو غلطیاں، کچھ گناہیں، کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں ان کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے، اور آپ کے مال کو اور آپ کے وجود کو پاک صاف کرتا ہے۔ تو پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ جو خالصتاً منافقین تھے، جن پہ بات ثابت آ گئی کہ یہ تو دین والے ہیں ہی نہیں، ان کے صدقات لینے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ آپ ان سے صدقات بھی وصول نہ کریں۔ یہ جو کچے پکے لوگ ہیں جن کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے گا، ان کے صدقات وصول کیے جا سکتے ہیں تاکہ ان کا تزکیہ کرنے کا امکان پیدا ہو جائے اور برکت فرمائے ان کے لیے۔ بس اس ذریعے سے، اور پھر دعا فرمائیے ان کے لیے کہ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ ان صلاتک سکن لہم،
کہ آپ کی گئی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی. واللہ سمیع علیم، اور قسم ہے کہ اللہ تو سب کو سنتا ہے اور علم رکھنے والا ہے. الم یعلم ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور لیتا ہے صدقات. بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اس کے اوپر بہت سارے تانے اور بہت ساری جملہ کشی کی گئی. جملہ بہت بدماش بڑے فسادی لوگ اس پہ پیدا ہوئے، اور ان طرح کی آیات کو نا کہتے ہیں کہ جناب علی پیسہ دو گے تو اللہ راضی ہے. یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس کو بہت اچھالا ہے. اب اس کے بغیر انسان کی زندگی دوسرے انسان کے ساتھ ممکن نہیں. آپ ایک جب کمیونٹی میں چلتے ہیں اور آپ کو گروہ کے اندر ایک کام کرنا ہے تو آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ نہیں ہے، سوکھے نہیں ہوتے. آپ یا تو آپ خانقاہ میں بیٹھ جائیں جا کر سر نے اڑا کر، جنگل میں یا پہاڑ میں غار میں ہیں آپ تو ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں سارے، آپ بھی بیٹھے. لیکن اگر آپ شہری حدود میں رہتے ہیں اور شہری کام بھی کر رہے ہیں، سویلائزیشن میں رہتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ روپے پیسے کے اخراجات کے بغیر یہ کام ہو سکتا. اب اس میں ہوتا یہی کہ کمیونٹی وائز ایک حصہ، ایک صدقہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا شیئر اس میں ڈال دیں، ورنہ 2 یا 3 یا 4 پہ پڑ جاتا ہے. جیسے حضور سیدنا ابوبکر صدیق پہ پڑ جاتا تھا، سیدنا عثمان غنی پہ، سیدنا عمر پہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ خرچ ہو جاتے. اب یہ تواتر سے نہیں ہو سکتے کام، ہر بار نہیں ہو سکتے. اس کے لیے صدقات ہوتے ہیں، جس کا پچھلے سبق میں 2-3 سبق پہلے آپ نے پڑھا کہ جی یہ کہاں خرچ ہوں گے. یہ دین کا کام کرنے والوں کے اوپر خرچ ہوں گے، جو باقی کام نہیں کر سکتے کہ جی وہ کمائی کے لیے نکل جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ ہے کہ حضور سیدنا ابوبکر صدیق بعد میں بیٹھے ہیں، سیدنا عمر. اب یہ ان کے کام کاروبار کا تو معاملہ تھا نہیں کہ جناب آپ اپنے کام کاروبار بھی کرتے رہیں اور ساتھ ہی خلیفہ وقت بھی بن جائیں، امیر المومنین بھی ہوں. اب وہ تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، جہاد بھی ہو رہا ہے، لوگ ملنے بھی آ رہے ہیں، مقدمات بھی پیش ہو رہے ہیں. تو اب وہ کہیں جی میں تو دکان پہ ہوں، 2 بجے کے بعد فری ہوں، آپ آ جائیں ظہر کے بعد. ایسا پاسبل نہیں ہے، امکان نہیں. تو اس کے لیے کیٹیگریز بنا دی گئی کہ جی ان کو تو پھر بیت المال سے ہی امداد کی جائے گی اور لوگ ان کے لیے پیسے اکٹھے کریں گے. اس میں سے غربا، مساکین کا، یتامہ کا اور حاجت مندوں کا اور بیواؤں کا اور معذور افراد کا، جن کی دلجوئی منظور ہوتی ہے، جو ذہنی طور پہ ریٹارڈڈ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تو آپ نے ویسے ہی اللہ لوگ بندے ٹائپ نہیں ہوتے، وہ کچھ نہیں کرنے قابل، وہ ان کے لیے ہوگا. تو کیٹیگرائز کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بغیر تمہارا سویلائزیشن نہیں چلتی، نظام ایسے ہی چلتے ہیں، اس میں پیسے کی انوالومنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرآن شریف میں کئی بار اس کو آپ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے وہ پریکٹیکل ہے، عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی بات، ہوائی باتیں نہیں، ہوا میں اڑنے والی چیزیں نہیں. اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی پریکٹیکل لائف جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھوک بھی ہوتی ہے، بھوک برداشت بھی کی جا رہی ہوتی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے جا رہے ہوتے ہیں، پیاس بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ پیاس سے مر بھی جاتے ہیں، تیر بھی چل رہے ہیں، تلوار بھی ہے، زخم بھی آ رہے ہیں، شہادت بھی ہو رہی ہے. کوئی معجزاتی، کوئی کراماتی زندگیاں نہیں ہیں کہ جی بھوکے ہی لگنا بند ہو گئی، انہوں نے کہا چلو جی پیٹ بھر گیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو رہا، کسی ایونٹ میں ایسا نہیں ہو رہا کہ جی وہ جیسے ہمارے نہیں وہ دوسرے وہ بھارت میں آپ دیکھتے ہیں وہ مہا بھارت، وہ ادھر سے ایک نے تیر چلایا، وہ ایک تیر نکلا، وہ 50 تیر ہو گئے، 100 تیر، 1000 تیر بڑھتے جا رہے ہیں، دشمن کی پوری فوج لاکھ آدمی مر گیا، چلو جی کہانی نہیں. یہاں ایسا نہیں ہوتا، ایک تیر چلتا ہے ایک ہی آدمی مرتا ہے، ورنہ چوک بھی جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت مولا علی کے چلایا ہوا تیر ہے تو بالکل ٹھیک نشانے پہ لگ جائے گا، ہو سکتا ہے چوک جائے، دشمن غائب ہو گیا، سائڈ پر ہو گیا. تو یہ پریکٹیکل لائف ہے. اور وہاں سے دشمن جب تیر تلوار چلاتا ہے تو ان کو لگتی بھی ہے، ان میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں. کوئی کراماتی نہیں کہ جی یہاں سے وہ ان کا تو ہوتا ہے نا، گردن کاٹ دی دشمن نے تو ایک ہاتھی نے لا کے اپنا سر دے دیا، لو بھگوان تم میرا سر لے لو. تو ہمارے یہاں ہاتھی اپنے سر نہیں دیتے، نہ یہ ہمارے یہاں بندروں کی فوج ہے جی کہ وہ دم سے جناب علی بدلے اٹھا کے پھینک رہا ہے، یا کوئی اتنا طاقتور بندر کہ وہ پہاڑ اٹھا کر چل پڑے. ہمارے یہاں چیزیں نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو نہیں، اب کیا کریں، اب اس کو آپ کو ہضم کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ تو عام بالکل بشری جبلتوں کے ہیں مطابق سارے کام ہو رہے ہیں، میں کوئی الوہی باتیں، ہوائی باتیں نہیں. تو اس کے اندر آپ جب اپنے اخراجات پورے کرنے جاتے تو پیسے کا استعمال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے تواتر کے ساتھ
احادیث میں اس کا تواتر سے ذکر ہے بہت سارا. کاروبار کیسے ہوگا, کام کیسے ہوگا, بزنس لین دین کیسے ہوگا, جائیداد کی خرید و فروخت کیسے ہے, مال کی خرید و فروخت کیسے ہے, کس وقت فصل خریدی جائے گی, کس وقت فصل نہیں بیچی جا سکتی, کچھ پابندیاں ہیں. زمین اگر آپ کے پاس ہے تو زمین کا استعمال ہوگا, اگر استعمال نہیں کر رہے تو پھر وہ کس کے حوالے کر دی جائے گی, کن کنڈیشنز میں. پورا باقاعدہ ایک مسودہ ہے. اور آج صبح بھی میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا آپ جب پڑھیں گے حدیث کی کوئی بھی کتاب, آپ کو یہ بات فوراً پتہ چل جائے گی کہ جتنے فیصلے اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں وہ آفاقی ہیں, قیامت تک پریکٹیکل ہیں, قیامت تک باؤنس نہیں ہو سکتے. آپ نے وہ اصول وضع کیے ہیں. یہ نہیں کہ وقتی طور پہ فلاں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے, چلو جی ختم ہو گئی بات. ذاتی معاملات نپٹائے ہیں آپ نے بالکل, لیکن فیصلہ اس میں بھی وہ کیا ہے جو آفاقی ہے, اور اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ موجود ہے, جس کی میں نے آپ کو کئی مثالیں سنائی یہاں پر. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار لگا ہوا تھا اور ایک صحابی بڑے پریشان حال حاضر ہوئے, اور انہوں نے کہا جی میرا بچہ گم ہو گیا, بچہ گم ہو گیا. بچہ, اب پریشانی ظاہر ہے, بیٹا گم ہوا تو پریشانی ہو جائے. نے ان کو بٹھایا, تسلی دی کہ جی تلاش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کچھ اشارے کیے, دیکھا بھالا. تھوڑی دیر میں کسی نے آ کر کے اطلاع دی صحابہ کرام میں سے کہ جی ان کا بچہ وہاں مل گیا ہے, وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, یتیم مسکین بچے ہیں وہ, جو کہ پکھی باز ٹائپ کے جیسے ہوں گے شاید, کوئی وہاں کھیل رہا ہے. تو یہ فوراً کھڑے ہوئے اجازت طلب کی کہ جی اجازت ہو تو میں جاؤں, بچے کو تلاش کروں, دیکھوں, اسے اٹھا لوں. آپ نے فرمایا دیکھو چلے ضرور جاؤ, لیکن اس بچے کو گود میں اٹھا کے پیار مت کرنے لگنا. اب تمہارے سینٹیمنٹس تو ہوں گے یقیناً, اتنی دیر بعد ملا ہے, تم پریشان ہو, لیکن چونکہ وہ یتیموں مسکینوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, ان کا تو باپ ہے نہیں جن کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب تم اس کو بچوں کے سامنے اگر اس بچے کو اٹھاؤ گے اور اس کو باپ کی شفقت دو گے تو ان بچوں پہ کیا اثر پڑے گا, وہ کیا سوچیں گے کہ آج ہمارا بھی باپ ہوتا, تو وہ سینٹیمنٹس ان کے ڈسٹرپٹ ہو جائیں گے. تو تم ایسا مت کرنا, اس کو آرام سے لے جاؤ گھر جا کے جو مرضی کرو. یہ ایک معمولی واقعہ نہیں, یہ آفاقی سبق ہے کہ آپ کسی کے سینٹیمنٹس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے, ہرٹ نہیں کر سکتے, فیلنگس کو. آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کمیونٹی میں راہ چلتے کسی کو احساس کمتری پیدا ہو جائے, یا وہ اور کوئی کسی کمپلیکس کا شکار ہو, آپ نہیں کر سکتے. یہ ایک آفاقی فیصلہ ہو چکا جو قیامت تک باؤنس بیک نہیں ہو سکتا, نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور اس سے بہتر اصول وضع کیا جا سکتا. آپ کو دوسروں کی دل آزاری سے منع کر دیا گیا ہے, روک دیا گیا ہے, اور قیامت تک اس کے خلاف کوئی دوسرا فیصلہ نہیں دے سکتے کہ جی دل آزاری ان کنڈیشن میں کر لو, نہیں ہو سکتا. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ آفاقی فیصلے کرنا ہے. اب آفاقی فیصلوں کے اندر پیسے کا استعمال لازم و مطلوب ہے, لازم و مطلوب. اب آج کل پتہ کیا ہو رہا ہے, آپ جدھر نکلے وہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے جی, بس 500 روپیہ بڑھ گیا جی, 1000 روپیہ بڑھ گیا جی. ہم ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں, غریب آدمی کو لوٹ رہا ہے. یہ نہیں کہ جس نے کی ہے وہ پیچھے شروع میں جائیں سب لوگ مل گئے اس کبھی اس کے بچے کو پکڑ لیں, چور کو, بدماش کو, پتہ تو سب کو ہے کس نے کیا ہے. اربوں خربوں ڈالر ایک آدمی کے گھر میں گھسے پڑے ہیں, 20 25 کروڑ 30 کروڑ کی گاڑیاں اس کے نیچے پھر رہی ہیں, اور اسی کا بے شرم ملازم اس کا ڈرائیور بنا ہوا ہے, مالی بنا ہوا ہے, کتے نہ ہلا رہا ہے. اور تم پکڑتے کیوں نہیں اس سالے مالک کو اپنے, کہ تو آسمان سے اترا خبیث کے بچے, تیرے پاس یہ مال آ گیا اور ہم روٹی کے لیے ترس رہے. نہیں صاحب 500 روپے دو لگا صاحب, وہ 500 روپے کی ہڈی جو پھینک رہا ہے مالک, یہ کتوں کی طرح اٹھا رہا ہے. عام آدمی کو لوٹ رہا ہے, غریب آدمی غریب کو لوٹ رہا ہے کہ جی 500 روپے چونکہ میں آگے دے آیا ہوں تو آگے مجھے 500 مجھے دو. تیسرے سے مانگ رہا ہے, چوتھے سے مانگ رہا ہے, 500,000 بڑھتا جا رہا ہے, ہر ہفتے بڑھ رہا ہے. تو یہ ہے یہ وہ حرکتیں جو پریکٹیکل نہیں ہیں, فارغ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو اس طرح کے کام نہیں ملتے. روپے پیسے کی ایک باقاعدہ ترویج ہے, تقسیم ہے, کن سے لیا جائے گا, کیسے خرچ کیا جائے. اب اوپر سے ہی نظام اگر سارا خراب ہے, نیچے نظام کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, یہ کوئی پیٹ فارمولا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اوپر حکمران ایماندار بیٹھا ہے, نیچے بے ایمان بیٹھا ہے. ایسا ہو جاتا ہے, اکثر ایسا ہوا ہے, ایسا ہو جاتا ہے. یہ لوگوں آپ نے سنا ہوگا نا, جیسی عوام ویسا حکمران, یہ بھی غلط بات ہے, یہ بھی خامخواہ کسی چور کے پتر نے اڑائی ہوئی ہے, ایسی بات نہیں. ان آیات کو جو آیات کو استعمال کیا جاتا ہے نا, یا حدیث کو, وہ غلط میننگ میں سنایا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منصف کون؟ ان سے بڑی ہستی کون؟ آپ کے موجودگی میں منافق موجود، شمخون مارا گیا، حفاظ کو قتل کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ کئی لوگ مکہ سے مدینہ آئے ہوئے تھے، منافق تھے اور سازشی تھے، کچھ عورتیں شامل تھیں اس میں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ حکمران نعوذ باللہ کمزور تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور بھائی صاحب ایسے نہیں، شیطان کا غلبہ تھا، شیطان غالب آیا ہوا تھا، شیطان کی بدماشیاں ہوتی ہیں، وہ بہت زور لگا دیتا ہے۔ حضور سیدنا عمر فاروق کے دور میں ہوا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا، سیدنا عمر فاروق کو مسجد کے اندر پیٹھ میں چھرا مار کے شہید کر دیا۔ آپ جیسا منصف حکمران لے سکتے ہیں آپ دوبارہ؟ تاریخ میں نہیں پیدا ہوگا دوبارہ، تاریخ میں نہیں پیدا ہوگا اتنے منصف۔ کبھی زیادتی کا امکان ہی نہیں کہ کسی منافق پہ کسی کافر پہ بھی زیادتی ہو جائے۔ اس کے باوجود ایک بہت بڑی کمیونٹی تھی جو آپ کے خلاف تھی۔ ابو لولو فیروز یہ ایرانی تھا اور اس نے کہا کہ جی انہوں نے ہمیں بڑا بری طرح مارا ہے، ڈیفیٹ کیا، ہم نہیں چھوڑیں گے، آخر اس نے مار دیا۔ یہ جنگیں رہتی ہیں، اس میں حکمران منصف ہی ہوتا ہے، عوام بیچ میں فراڈی ہوتی ہے، اکثر رعایا میں فراڈ ہوتا ہے، اور کئی جگہ رعایا بڑی وہ معصوم ہوتی ہے بنی اسرائیل کی طرح، اور پیچھے اوپر بیٹھا ہوتا ہے فرعون، رعایا کو تو نہیں چلا جا رہا ہوتا۔ تو بھائی جان یہ کوئی انوکھی بات ہے، یہ الٹ پھیر ہوتا ہے شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی جو فورسز ہیں، یہ باقاعدہ کام کرتی رہتی ہیں اپنا، اور ہمیشہ کی جنگ ہے ان کی۔ قرآن شریف میں لکھا ہے یہ جنگیں ہمیشہ جاری رہیں گی، کفر اور اسلام کی جنگ ختم نہیں ہوتی، خیر اور شر کی جنگ ہمیشہ رہتی۔ ہاں یہ دونوں بینہما برزخ اللہ، یعنی ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ضرور ہے جو ملتے نہیں آپس میں، لیکن یہ بہتے ساتھ ہیں، جاتے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے نظام، وہ بہت بڑا فلسفہ ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال پیمنٹ کی، پیسوں کی جو تقسیم ہے اور صدقات کا خرچ کیا جانا، لیا جانا، وہ انسان کو فلو میں لے کر آتا ہے۔ جب آپ کمیونٹی میں جاتے ہیں اور آپ ایک مقدور اپنا ایک خرچ مقرر کر لیتے ہیں کہ جی ہم اس گروہ کو چلائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کرتے کہ جی ہم نے جنگیں بھی لڑنی ہیں، ہم نے یتامہ کو بھی دیکھنا ہے، مساکین کو بھی دیکھنا ہے، بیواؤں کو بھی دیکھنا ہے، ایسے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جن کی آمدن نہیں ہے، بچے بہت ہیں، کسی کے بچے لے کر کے آئے ہوئے تھے، 3 4 5 10 بیویاں ہیں، بیوائیں لے کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ 3 3 4 4 بچے بھی آئے ہوئے ہیں، گھر بھرا پڑا 20 30 40 بچہ ہے گھر میں رکھا ہوا انہوں نے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عام آدمی اکیلا جائے گا اور وہ کما کر لے آئے گا؟ اور ساتھ ہی کہیں گے جی میں جہاد پر بھی چل رہا ہوں، ساتھ ہی کہیں گے کہ جی میں تعمیرات میں بھی ہوں، میں انصاف میں بھی یعنی انتظامیہ میں بھی شامل ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ورنہ بھوکے مر جاتی ہے اولاد، بھوک سے مر جائیں گے، فائدہ کیا آپ نے گھر میں ان کو رکھا ہو؟ تو اس کے لیے صدقات اکٹھی کیے جاتے ہیں ہمیشہ، اور جیسے ہی ہوتا ہے اس میں فائدہ کیا ہے؟ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تزکیہ، تو تزکیہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کمیونٹی میں سٹیبل ہو جاتے ہیں، آپ کی فکریں، غم، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، ایک آدمی دوسرے کا خیال کر رہا ہوتا ہے، انارکی ختم ہوتی ہے جو اس وقت ہوئی ہے کہ کسی کو کسی پہ اعتبار نہیں ہے، کسی کو کسی پہ یقین نہیں ہے۔ میں ابھی ٹیکسی میں آیا ہوں، وہ ٹیکسی والا سمجھ رہا تھا یہ میرے ساتھ فراڈ کرے گا، 2 قدم آگے لے جائے گا، میں نے یہاں ختم کرنا تھا یہاں ختم ہوگا۔ اب میں اس کے بیدا سمجھ گیا کہ بھائی تو ایک غیر مطمئن آدمی۔ اب جب ایک لوکیشن آگے، ایک سائٹ آگے، بات ختم ہو گئی، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ لوکیشن غلط دی ہوگی، تو کھڑا کہاں ہے؟ غلط لوکیشن پہ تو نہیں کھڑا۔ میں نے کہا کہ میں تو ٹھیک کھڑا ہوں جہاں تھا، اور میں نے جہاں ڈراپ ہونا ہے وہ بھی لوکیشن ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ایک عدم اعتماد پھیل چکا ہے، وہ آدمی سمجھتا ہے مجھے اس میں نقصان ہی نہ ہو جائے، یہ ہو چکا ہے۔ آپ جب اس فضا میں رہ جائے نا، عدم اعتماد، کوئی کام نہیں، کوئی تزکیہ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی فراڈ پہ آ جائے گا، طہارت پہ نہیں جاتے لوگ، بدماشی پہ جاتے۔ جب آپ بیلنس میں لے آتے ہیں تو لوگ طہارت کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، دوسروں کا خیال کرو، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ آپ کے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے مال میں وہ جو انارکی ہے نا ذہن میں، وہ آپ کے مال کو بالکل برباد، تباہ، خراب کرنے والی ہو جاتی ہے۔ آپ نے پچھلے سبقوں میں جیسے پڑھا کہ اگر مانگنا ہی ہے تو تم فہم و فراست مانگو، جسے فہم و فراست مل جائے وہ بڑا کمال ہے۔ اسی طرح کہ آپ کے پاس ابھی اگر کثرت سے اگر مال ہو لیکن عقل نہیں ہے تو آپ مال ضائع کر کے فارغ کر دیں گے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بڑا بڑا مال باپ آپ چھوڑ گئے اور اولادوں نے تباہ کر کے فارغ کیا، بھوکے ننگے ہو گئے واپس۔ اور
جن کے پاس فہم و فراست تھی باپ نے ان کو ماں نے وہ دیا، علم و فضل دیا، ہنر دے دیا، انہوں نے ملٹیپلائی کیا، زیرو سے آگے کی طرف نکلی، روپیہ پیسہ کمانے میں بھی اور اپنے جاؤ حشم میں، لوگوں کے ساتھ عزت میں، تعلقات میں، معاملات میں بہتر ہو گئے، عقل کی، سمجھ کی وجہ سے، فہم و فراست کی وجہ سے، مال کی وجہ سے۔ مال تو جنہیں ملا وہ انہوں نے فارغ کر دیا، وعلیکم السلام، مال تو جن کو ملا مفت وہ انہوں نے دوسرا کر دیا۔ تو فہم و فراست اولین چیز ہے۔ تو اس کے اندر ایسا ہی ہے کہ تزکیہ جب آپ کا کیا جاتا ہے، جب آپ کی کمیونٹی میں ایک تقسیم کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک مثال سنا رہا تھا، بڑی خوفناک مثال ہے، ریکارڈ تو کرنی ہی چاہیے لیکن کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات جب قرآن شریف میں نازل ہوئی زکوٰۃ کی، تو آپ نے پڑھ کے واضح واضح سنا دیجیے، زکوٰۃ لی جائے گی، بالکل ٹھیک ہو گیا، قانون تھا، پکی بات۔ اب اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتے ہیں ہم کیوں دیں، لیکن آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، لیا جائے گا، زکوٰۃ ہوگی۔ لوگ اس بات پہ یس کر دیا، لینے شروع کر دیا، آپ نے وصول فرمانی شروع کر دی، لوگوں نے دینی شروع کی زکوٰۃ۔ جیسے ہی آپ کا وصال ہوا، حضور سیدنا ابوبکر صدیق کا خلافت کا دور شروع ہوا، لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا زکوٰۃ، کہا جی نہیں دیتے۔ جی کیوں؟ کہا جی ہم تو رسول اللہ کو زکوٰۃ دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیوں زکوٰۃ دیں؟ آپ تو رسول اللہ نہیں، ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ ہم تو اپنی مرضی سے زکوٰۃ دیں گے، جسے چاہیں گے، ہمیں پتہ ہے کون ضرورت مند ہے، ہم اپنے پیسے خود خرچ کر دیں گے، ہم آپ کو کیوں دیں گے؟ جی ہم آپ کو دیں، آگے آپ دیں گے، ہم ایسا نہیں مانتے، ہم تو رسول اللہ پہ یقین کرتے تھے، آپ پہ یقین نہیں کرتے۔ یہ ہوا، اور اس کے اوپر باقاعدہ فوجی حکمت عملی کے ساتھ ان لوگوں کو نپٹا گیا، باقاعدہ فوج کشی کی گئی، ان کو سزائیں دی گئی، جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو پکڑا گیا۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، آج بات کے کیا الفاظ ہیں، ہم حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ یہ تو چور کے بچے بیٹھے۔ اعتبار ہی آپ کوئی حکومت لیں، عمران خان کی حکومت چور تھی، زرداری کی حکومت چور تھی، نواز شریف کی حکومت چور تھی، مشرف کی حکومت چور تھی، ضیاء الحق کی حکومت چور تھی، یہ تو سارے چور ہی آئے ہیں، ہمیشہ سارے ہی چور تھے۔ جب چلا جاتا ہے تو اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، جب حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے تو ایسے بکواس کرتے، تو ایسے فضول، یہ ایک عدم اعتماد ہے، شروع سے شروع ہے۔ قائد اعظم پہ بھی اعتراض کیا ہوگا لوگوں نے، کیا ہی تھا، کتابوں میں تو ملتا ہے کہ کیا تھا، مولویوں نے کہا کہ جی یہ تو بیٹی کو پردہ ہی نہیں کراتا، بہن کو پردہ نہیں کراتا، نہ محرموں میں پھرتی ہے، ایک عجیب و نیا کام، بھائی صاحب آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو ایک عجیب کام تھا جو قائد اعظم کو بھی دیکھا۔ تو بہت سارے معاملات تھے جو ادھر بھی، تو یہ معاملات ہوتے ہیں، عدم اعتماد ہوتا ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان بڑی تفصیلوں میں سے کہ تزکیہ چاہیے تو آپ کو بڑا مضبوط ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی فوجی حکمت عملی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر سختی بھی آ جاتی ہے۔ تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اگر آپ دعا فرمائیں گے تو ان کو بڑی تسلیم ملے گی۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے صدقات لیتا ہے جس کے چاہتا ہے، کہ بے شک وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور انہیں فرمائیے کہ تم کام کرتے رہو اپنے، اللہ بھی تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی تمہارے کام دیکھ رہے ہیں، اور مومنین بھی تمہارے کام دیکھ رہے ہیں، یہ سب تمہارے کاموں پہ نظر رکھیں گے، مانیٹرنگ ہوتی رہے گی تمہاری۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور لوٹائے جاؤ گے تم اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ہر ظاہر کا، وہ خبردار کرے گا تمہیں اس سے جو تم کرتے تھے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ اور دوسرے لوگوں میں جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا ہے اللہ کا حکم آنے تک، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اتباع میں پڑا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، توبہ قبول کی جائے گی، یا ان کو جناب چھوڑ دیا جائے گا، یا ان کو عذاب ہی دیا جائے گا۔ تو اب چاہے ان کی توبہ اللہ قبول فرمائے اور چاہے نہ فرمائے، سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔
اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد نقصان پہنچانے کی غرض سے بنائی اور کفر پھیلانے اور تفریق ڈالنے کے لیے مسجد کی تعمیر کی. اب یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، مسجد ضرار بنائی گئی اور بعد میں اس کو گرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ریزرو پیش کر دیا کہ جی یہ نقصان والی ہے، اسے گرا دیا جائے، تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ مساجد میں بھی یہ کام ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. قرآن شریف میں اسی لیے اس کی مثال ہے کہ ایسی مسجدیں ہوں گی جہاں سے ایمان کی آواز نہیں آئے گی، بدماشی اور چور بازاری کی آواز آتی رہے گی، اور ان مسجدوں کو چھوڑ دینا ہی ہوگا جن کی تقویٰ پر بنیاد نہ. لیکن یہ میں فیصلہ کرنے والا نہیں کہ آپ کہیں وہ فلاں مسجد مجھے لگتا ہے وہ مسجد ضرار ٹائپ کی مسجد ہے. اب یہ فیصلے میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ جی وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے اسے گرا دو، یا دیوبندی کا ہے اہل سنت کی مسجد گرا دو، یا یہ دونوں مل کے امام باڑہ گرانے پہ چڑھ جائیں. تو یہ ہمیں اختیار کسی نے نہیں دے دیا، ہم کسی کے امام میں نہیں لگے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکبر ہے، ان کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے. ہم پہ کون سی وحی نازل ہو رہی ہے کہ جی کسی کے دل کا حال رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے تو آپ کو کیسے بتائے؟ تو آپ نے تو اس کو سخت منع کر دیا کہ تم دل کا حال نہیں جانتے، آپ تو ظاہر جانتے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، یا اپنے ایک سیدھا نظام چلا رہا ہے کچا پکا جیسے میں اور آپ چلا رہے ہیں، تو بس وہ قابل قبول ہے. آپ فیصلہ نہیں کریں گے اندروں میں منافق ہے بڑا، میں لگتا ہے منافق ہو سی، آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کی حرکتیں منافقوں والی ہیں تو آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ بھی منافقوں والی ہیں، دونوں برابر ہیں. وہ 2 نمبر منافقت کر رہے ہیں، وہ آپ 1.5 کر رہے ہیں، بس اتنا فرق ہو سکتا ہے. تو یہ فیصلے عام آدمی نہیں کرے گا. تو مسجد ضرار کا ذکر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہے کہ یہ تفریق ڈال رہے ہیں، اس کو کمین گاہ بنا دیا گیا ہے اللہ کے خلاف لڑائی کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور ضرور دکھائیں گے تمہیں کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھلائی کا، کہ جی ہم تو بھلائی پھیلا رہے ہیں. آگے آ جائیں اس طرف آ جائیں، آگے آ جائیں، کھلی جگہ بیٹے ادھر آ جاؤ آپ لوگ. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى کہ ہم تو نیکی کی غرض سے کر رہے تھے بھائی، ہمارا تو کوئی برا ارادہ نہیں تھا. وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لیکن قسم ہے اس بات کی کہ اللہ تو گواہ ہے اس بات کا کہ یہ جھوٹے ہیں. لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں مسجدوں میں ایسی مسجد میں اس مسجد میں کھڑے ہی نہ ہو جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے تقویٰ پر نہیں ہے، یہاں پہ کھڑے نہ ہو. ہاں ان مسجدیں وہ زیادہ مسجدیں حقدار ہیں جن کی بنیاد تقویٰ پر اول دن سے رکھ دی گئی ہے، وہ حقدار زیادہ ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں. اور اس میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو پسند کرتے ہیں طہارت کو، کہ انہیں طہارت دی جائے، اور اللہ بھی طہارت والوں کو پسند کرتا ہے. فمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے تقویٰ پر اور اس کی رضا جوئی پر وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے جہانے پر رکھ دی جو کہ گرنے ہی والا ہے، اور پس گر ہی پڑا اسے لے کر دوزخ کی آگ میں. اور اللہ ہدایت رکھ کر نہیں رکھتا ظالم قوم کو. اب یہ وہ آیت نمبر ہے 110 اور 11واں سپارہ اور 9ویں سورت ہے. تو 9 اور 11 اور 110 سے کچھ یاد آتا ہے آپ کو؟ 9 اور 11 اور 110 سے یاد آتا ہے آپ کو کچھ؟ 9/11 سپٹمبر 11 اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر 110 منزلہ بلڈنگ، یاد آ رہی بات آپ کو؟ تو انہوں نے کہا یہ دیکھو قرآن شریف میں اس کا پہلے 1400 سال پہلے کا ذکر. تو ہوگا بھائی بڑے اچھی کیا آپ نے، بڑا کلیہ نکال کے بڑا نقطہ نکال کے لیا، بڑا اچھا کیا. یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو چوروں بدماشوں کی تھی، اس کی بنیاد ہی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بدماشی پر تھی اور اکانومی تھی اور یہودیوں کی تھی، اور یہ گر گئی اور یہ ہمیشہ اس کو سیکھتے رہیں گے خبیث کے بچے. کمال کیا، ڈھونڈنے والے نے پتہ نہیں ڈھونڈی یا یہ ڈھونڈ کے حملہ کیا. بنیادی طور پہ ہوا یہ کہ اس کو پڑھ کے وہاں کام کیا، ایسا ہو سکتا ہے. اور کیا کس نے؟ مولوی نے. مولوی کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ چیزیں یہ کیا خود امریکہ نہیں، ہاں وہی کرتا ہے. تاریخیں جو ہے نا، تاریخیں ابھی آپ کو پتا ہے الیکشن کب ہے جی؟ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ 8 اکتوبر کو. اکتوبر کو نہیں، 8 اکتوبر. 8 اکتوبر کو پتہ ہے. پیچھے بھی آپ تاریخیں دیکھیں گے نا، تو وہ بھی 9/11 کو
टेक बैक किया था तालिबान ने, याद है आपको? अभी पिछले साल अमेरिका को जब निकाला है वहां से, वो भी 9/11 था। तो तारीखें टैग करके ना, फिट करके, और फिर ये तीर छोड़ते हैं फिट के सब। तो अभी भी 8 अक्टूबर को पता नहीं कौन सा जिला आने वाला है इलेक्शन के नाम पे, अल्लाह ताला ही रहे। तारीखें तुन के ना बिल्कुल ठीक निकालते हैं। तो बहरहाल ये होता है ऐसे ही। अब मैं गया ना जब रब्बा और मिर्जाइयों के साथ हमारी वो चल रही थी, तो वो एक बड़ा पकड़ते हैं लोगों को। देखो जी, हमारे मसीह मऊद के सच्चा होने की निशानी, एक ही दिन, एक ही महीने में सूरज गिरने और चांद गिरने लगा, और रमजान का महीना था। और यही पेशन गोई थी कि जी एक ही महीने में सूरज गिरने और चांद गिरने लगेगा 15 दिन के फर्क से, और रमजान का महीना होगा, और उसी में हमारे मसीह मऊद पैदा हुए हैं। लोग कहते हैं यार वाकई, हाँ कसम अल्लाह दी, ए देखो अखबार तो ये तो वो, नेट ढूंढ लो, और वो बिल्कुल ठीक तारीख पे ऐसा ही हुआ है, ऐसे ही हुआ। अब होता ऐसे ही है कि पीछे उन्होंने पढ़ने के बाद ना उसको प्रिडिक्ट करके और उसको अपने तरफ मोल्ड कर लिया। वरना पहले आदमी स्टन हो जाता है कि यार ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि जी तो झूठा नबी हो तो वो सूरज और चांद को तो नहीं छेड़ सकता ना जाके, इनके तो सच्चा होने की निशान होता। कहते हैं यार गल तो थोड़ी मनन वाली, तो ये फंस जाते हैं लोग वहाँ। तो वो होता ऐसे ही है कि पीछे इवेंट्स लेके उसको अपने हिसाब से ना मालिश मलूस करके, वो नहीं ऐसे करके वो दोबारा भरते हैं, वो भरने वाले वो इस तरह भर लेते हैं। दोबारा ला यज़ालु बुन्यानुहुम अल्लज़ी बिनहु रैबतन फी कुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ कुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। हमेशा उनकी इमारत जो उन्होंने बनाई खटकती रहेगी उनके दिलों में, मगर ये कि पारा पारा हो जाएंगे उनके दिल, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा ख्याल है कि अज़ान का कोई इम्कान हो गया है।